بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ کی ترتیب تھوڑی سی عرض کرتا ہوں. جب آپ ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے تو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ غالباً 25 سال کے لگ بھگ میں تھے، دنیا سے تشریف فرما گئے یا اس سے بھی کم تھے. سفر میں گئے ہوئے تھے مدینہ طیبہ میں تو دنیا سے پردہ فرما گئے. 1978 تک 78 تک ان کی قبر وہیں تھی. اس کے بعد جب توسیع کی گئی 79 میں تو وہ جگہ جو ہے نا وہ وہاں کی آپ کے جسد مبارک کو نکالا گیا تھا. باب السلام جو ہے نا اس طرف ان کی قبر تھی اور معروف تھی کہ آپ سے ان کے والد ماجد کی. اور جب توسیع ہونے لگی تھی تو بادشاہ کی طرف سے تھا تو بڑے بڑے حضرات سے مشورہ کیا گیا تھا. تو پاکستان کے ہندوستان کے اس وقت بڑے حضرات کچھ قاری عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ذکی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کچھ بڑے حضرات وہیں تھے تو مشورے میں شامل تھے. پھر طے پایا گیا کہ قبر کی کشائی کی جائے تو بڑے بڑے حضرات تشریف لے آئے تھے. پھر آپ کے والد ماجد کی جستے قبر کو کھولا گیا اور جست وجود ایسے تھا کہ ابھی دفن کی گئے تھے. بڑے ادب سے نکالا گیا. ہمارے اکابر حضرات عربوں کے علاوہ سعودین کے علاوہ وہ بھی اس پہ شامل تھے. بڑے اعزاز سے کندھوں پہ رکھ کے جنت البقیع میں دفن کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب پیدا ہوئے تو والد تھے نہیں. آپ کی والدہ امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علیمہ سعدیہ لے کے چلی گئی. تو علیمہ سعدیہ نے بڑے عجیب معجزات دیکھے تو انہیں پہلے ہی یقین ہو گیا تھا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، کوئی خاص بچہ ہے. عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آتے تھے. پھر جب وہ واپس چھوڑ گئیں تو آپ کے دادا جہاں آپ کی والدہ کے پاس تو حضرت آمنہ جو ہیں وہ جب آپ 6 سال کے تھے تو انہوں نے لیا کہ چلو جی میں مدینے جاتی ہوں، والد کی قبر پہ بھی بچے کو لے جاؤں گی. تو وہ مدینہ طیبہ چلی گئی مکہ سے. حضرت ایمن یہ باندھی تھی ساتھ. جب واپس تشریف لا رہے تھے تو مکہ مدینہ سے غالباً کوئی 255 یا 54 کلومیٹر کے فاصلے پہ مقام ابواہ ہے. ریگستان ہے، پہاڑ ہے، اجاڑ ہے. وہاں سے گزرتے ہوئے ایسے پہاڑ بھی ہیں، ایسے درمیان میں ریگستان بھی ہے. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت خراب ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سامنے آپ کی امی جان دنیا سے پردہ فرما. جس بچے نے باپ بھی نہیں دیکھا تھا آج اس کی ماں بھی ایک سفر میں ریگستان میں پہاڑوں میں
اس کے سامنے چلی گئی، وہ یہ بچہ بھی کون ہے؟ تو حضرت ایمن ساتھ تھے، کیسے دفن ہوا یہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ اللہ نے بڑی شہادت بخشی ہے، میں 4 دفعہ امی جان کی قبر پہ گیا ہوں، اور پہلی دفعہ تو جس مشکل سے ہم گئے تھے وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی، ناممکن ہو گیا تھا، لیکن اللہ لے گیا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ واپس آپ پہنچے تو آپ کے دادا جان ابو نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لیا۔ 2 سال گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما، آپ کے دادا پردہ فرما کے آپ کے چچا ابو طالب جو تھے ان کے پاس چلے گئے۔ ان کی بیوی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد، انہوں نے سنبھال لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امی جان کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جوان ہو گئے، خوبصورت جوانی، انوکھی جوانی، کائنات میں سب سے زیادہ صلاحیت والے، کیفیت و برکتوں والے، نور والے۔ پھر آپ تجارت شروع ہو گئی، اور الحمدللہ پھر رب العزت نے حضرت ختیجہ الکبریٰ کا مقدر کھولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی پہ کبھی آدمی ویسے بات کرے تو اتنی خوبیاں تھیں اس ہستی کے اندر کہ واقعتاً وہ امت کی ماں ہی تھی۔ تن من جن مال دولت سب میرے نبی پہ لگا دیا تھا، سب کچھ لٹا دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا جانا شروع کیا تو آپ ہفتہ 10 دن جاتے اور بتا جاتے، اور اگر آپ تشریف لے آتے تو ٹھیک، نہ آتے تو حضرت امی جان خدیجہ الکبریٰ بوڑھی عورت غار حرا غلام کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ یہ ہمیں دین ایسے نہیں آیا، مشقتوں محنتوں، ہمارے سامنے جو آیا ہم بھول گئے کہ ابتدا میں محنت کس نے کی تھی۔ ہر کام کے شروع میں محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اس وقت 55 سال کی تھی، اور وہ غار حرا میں 78 میں گیا ہوں، وہاں جانا آسان نہیں تھا، ابھی تو آسانی ہو گئی ہے۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے تو حضرت جبرائیل امین تشریف لائے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیوی ختیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں، تو اللہ نے ان کو سلام کہا ہے۔ جب دین کی محنت کے لیے آدمی چلتا ہے تو پھر اللہ کے سلام آتے ہیں اور اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ مشقتوں پہ، یہ قربانیوں پہ، یہ اپنے نفس کی قربانیوں پہ یہ بات بنتی ہے۔ کہانیاں سننے سے یہ باتیں نہیں بنتی، یہ بات تو جان لگانے سے بنتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختیجہ اللہ نے تجھے سلام کہا ہے، تو اتنی معرفت والی تھی۔ تو ہم جیسا کوئی نالائق ہوتا تو ہم تو وعلیکم السلام کہتے، لیکن وہ رسول اللہ کی بیوی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ اللہ تو خود سلام ہے، یعنی میں وعلیکم السلام کیسی؟ تو خیر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی اتری، پہلی وحی، تو آپ پریشانی میں گھر آئے، بخار تھا، کانپ رہے تھے، آپ نے کمبل اوڑا آپ کے اوپر، اور ورقہ بھی نوفل آپ کا چچا زاد تھا اس کے پاس رہ گئی، وہ کتابوں کا علم جانتے تھے۔ انہوں نے پوچھا بھتیجے کیا بات ہے؟ جب آپ نے بتایا تو اس نے کہا میری بھتیجے یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو پہلے نبیوں پہ آیا تھا اور تیرے پاس آیا ہے۔ کاش مجھے اتنی زندگی ہوتی کہ وہ وقت جب تیری قوم تجھے نکالے گی تو میں تیری مدد کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم نکال دے گی؟ فرمایا ہاں،
آپ کی قوم آپ کو نکال دے۔ پھر چل رہا تھا، پھر حکم ہو گیا اعلان کر دو، آپ صفا پہ آئے۔ صفا مروہ جس پہ صحیح کی جاتی ہے نا صفا، تو صفا پہاڑ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت مائی ہاجرہ امی جان تو یہاں چلی تھی، ایسے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ آئے تو بھی صفا کو کاٹ کے انہوں نے کم کر کے اونچا تھا، تو آپ نے آواز لگائی۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے تو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا میرے بارے میں کیا کہتے؟ کہا آپ صادق الامین ہیں، آپ ہر بات سچ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تمہارے پاس آ رہا ہے، تو ان کا آپ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر رسول اللہ نے دعوت دی لا الہ الا اللہ، ایک الہ، ایک حاجت روا، ایک مشکل کشا، ایک پروردگار، ایک ہی رازق، ایک ہی مالک، سب جس کے قبضے میں ہے اس کو مان لو۔ تو آپ کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو لہب سکے چچا تھے، سب سے پہلے وہ بولا اور اس نے بدتمیزی کی۔ اور پھر حالات خراب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کی اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ یہ نکاح توڑ دو۔ ایک نے تو ویسے ہی ختم کر دیا اور دوسرے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ایک تو بچی کی طلاق کا تھا اور دوسرا اس کا رویہ، تو آپ نے بددعا دی اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پہ مسلط کر دے۔ بس اس کے بعد اسے پتہ چلا تو وہ تو گھبرا گیا، اس نے کہا مکے سے نکالو اسے۔ لے کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شیر آیا، اس نے چیر پھاڑ کے اسے ختم کر۔ اللہ، تو میرے نبی کی اوپر سختیاں، مشکلیں، پریشانیوں کا دور شروع ہو گیا۔ ہر آنے والا صبح چڑھنے والا سورج اور رات رات کو چمکنے والا چاند میرے نبی کے غم کو لے کے ڈوب جاتا۔ جو نیا مسلمان ہوتا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے، سخت مشکلات شروع ہو گئی، دن دہاڑے مار دھاڑ شروع ہو گئی، نیچے گرا دیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر۔ اتبا ظالم، وہ بہت قداور اونچا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کودتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کے اور ایسے پھیر پھیر کے لگتا تھا کہ رسول اللہ کی آنکھیں باہر آ جائیں۔ جو جس کا چاہتا تھی وہ کرتا تھا۔ وقت صدیق روکنے آئے تو انہیں مار مار کے اپنی طرف سے مار دیا، لیکن بے ہوش ہو۔ صحابہ کو تکلیفیں شروع ہو گئی۔ ایک صحابی تھے، وہ ایک عورت کے غلام تھے، اس عورت نے لوہے کا ایک وہ لے کے سخت گرم ہو کے سرخ ہو گیا تو اسے مارا اور یہ حصہ ایسے کٹ گیا۔ اس نے کہا تیری سزا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو گھسیٹا جاتا گرم پتھروں پہ، گرم ریت پہ۔ حضرت آل یاسر، اللہ اکبر، حضرت سبی، یہ پہلی خاتون ہے مسلمان جس کا خون زمین پہ گیا اور جسے شہادت سے سرفراز کیا گیا مکہ میں۔ باب عبداللہ سے ذرا سی قریب وہاں ان کی قبر ہے۔ تو حضرت یاسر، آپ کے بیٹے عمار اور یہ بوڑھی عورت ابو جہل نے پکڑ لیا اور غلاموں کو کہتا اسے مارو، ان کو صبح شام مارے۔ کہتا تھا جب تک واپس نہیں آتے مار پڑے، خود بھی آگے مارتا، غلاموں سے بھی مار دلواتا۔ بس بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر آ گئی، آپ گئے وہاں تو بندے ہوئے تھے، تو رسول اللہ کو دیکھ کے ان کے چہرے ایسے چمکے جیسے چودھری کے چاند ہے یا گلاب کا پھول کھلتا ہے، سرخ گلاب۔ تو آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اے اہل یاسر صبر کرو۔ پھر آپ تشریف لے گئے، انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، ان کے سارے غم ختم ہو گئے، سارے دکھ ختم ہو گئے، سارے زخم ٹھیک ہو گئے۔
چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ ابو جہل بدبخت آیا تو اس نے دیکھا ان کو کیا ہوا ہے، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ کہا وہ آئے تھے تو بس وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے کہا دو، اس نے لیا اور مارنا شروع کیا تینوں کو۔ مائی صاحبوں کو اتنا مارا کہ آپ کی آنکھیں سوج کے بند ہو گئی، لو لوہان ہو گئی تینوں۔ کہا مارتا رہوں گا اس وقت تک تب تک انکار نہیں کرو گے۔ مائی صاحبہ نے فرمایا کہ میری آنکھیں تو دیکھ نہیں رہی، اتنا مارا ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اسے غصہ چڑھ گیا، اس نے دو اونٹ بلوائے، ایک اونٹ کو ایک طرف کھڑا کیا، دوسری کو دوسری طرف، ان کی ٹانگوں میں رسی باندھ کے مائی صاحبہ کی ایک ٹانگ کو ادھر باندھ دیا، دوسرے ہاتھ میں نیزہ لیا، کہا دیکھو ابھی یہ ادھر جائے گا ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بی بی نے کہا ابو جہل دو ٹکڑے نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو کہیں گے اللہ ایک ہے۔ اس نے نیزہ مارا آپ کے رحم میں اور ہانک دیا۔ ساتوں آسمان فرشتے دیکھ رہے تھے، سورج چاند چمکتا ہوا سورج اور ساری کائنات میں یہ منظر دیکھا جا رہا تھا۔ وہ خون ریت کے ذروں میں اتر گیا اور ٹکڑے ہو گئے۔ خامد اپنی بیوی کو اور بیٹا اپنی ماں کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن وفا کی انتہا کر دی اور اسلام کی ابتدا کر دی۔ جو بھی شہید ہوگا اس مائی صاحبہ کی شہادت اس کی اولین ہے، اسے درجہ ملے۔ ہر نیا کام دین کی ترتیب کو لے کے چلنے والے اللہ کے ہاں کبھی بھلائے نہیں جاتے۔ ہم بھول جاتے ہیں کس نے کیا نیکی کی تھی، لیکن اللہ جنہوں نے ابتدا کسی کام کو لے کے چلے ہوتے ہیں، وہ کام جتنی مرضی ترقیوں پہ جائے، جنہوں نے ابتدا ہے ان کے درجہ ان میں نیکیاں ان کے نام اعمال میں اسی طرح ہی لکھی جاتی ہیں، سب لوگوں کے اعمال۔ اسی لیے ساری امت کے اعمال صحابہ کو جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محنت کی تھی۔ یہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ دین بڑی مشکلات، بڑی تکلیفوں سے آیا، لیکن پیچھے کوئی نہ ہٹا۔ پھر الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا موقع تھا، منا تشریف لے گئے کہ لوگ باہر کیے، چلو انہیں بتا دیں۔ تو دیکھ لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو ابو جہل نے بندے لگا دیا آپ کے پیچھے۔ آپ جہاں کھڑے ہوتے تو بندے کہتے اس کی بات مت سننا، یہ جو ہے نا جادوگر ہے، یہ بے دین ہے، اپنے اجداد کے دین سے ہٹ گیا ہے۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ ایک جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے جا کے ایسے، تو انہوں نے جب یہ کہی تو ایک بندہ اٹھا، اس نے نیزہ لیا تو جو اونٹ تھا اس کی مکت میں مارا، وہ اونٹ اچھلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے ہی لہجے میں فضا میں اچھلے اور دوسرے لہجے میں زمین پہ آگ گر کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ دین بڑی مشقتوں، بڑی تکلیفوں، بڑے دکھوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کے چلو طائف چلتا ہوں۔ آپ طائف کے جب آپ نے پیغام سنایا تو آپ کا مذاق اڑایا گیا، اور آپ واپس ہوئے تو گنڈے، لوفر، بدماش اور دوسرے لوگ، کوئی پتھر، کوئی لکڑ، جس کے ہاتھ میں جو آتا آپ پہ پھینکتا۔ آپ بیٹھ جاتے تو کھڑا کر دیتے، دھکے دیتے، تھپڑ مارتے، لاتے مارتے۔ اوہو، جسے پیدا نہ کیا جاتا کائنات پیدا نہ ہوتی، جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس پہ وہ کلام اتارا گیا جسے کلام اللہ نام دیا گیا، اور وہ کسی نبی کے کلام کو کلام اللہ نہیں کہا گیا۔ آج وہ لوگوں کے ہاتھ میں کس حد طرح اذیت میں ہے۔ آپ گر پڑتے، پھر وہ اٹھا دیتے، دھکے دیتے، کرتے کرتے باغ میں پہنچ گئے۔ جوتے بھی نہیں اترتے تھے، اتنا خون نکل چکا تھا۔ جس کا ایک قطرہ ساری کائنات سے افضل ہے، وہ خون اس طرح بہ رہا تھا۔ زخمی ٹوٹا ہوا وجود، ٹوٹا ہوا دل، بہتی ہوئی آنکھیں، لو لوہان میرا اللہ کا نبی۔ فرشتے اتر گئے، حکم دے ان کو
چکنا چور کر دیں. فرمایا نہیں، ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو جائے، کتنی تکلیف ہمیں کوئی دے ہم برداشت کریں گے، لیکن ایمان کہ ان کی اولادوں میں کوئی مسلمان ہو جائے گا. پھر یہ اتنا زخم تھا، اتنی تکلیف تھی کہ رسول اللہ کا دل ٹوٹا ہوا تھا. واپس آئے، اللہ نے فرمایا میرے نبی تو نے انتہا کر دی، چلا اب تیری میزبانی وہ ہوگی جو کائنات کی بھی کسی کی نہیں. آپ کو معراج پہ لے جایا گیا اور سب سے پہلے مسجد الاقصی میں سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ کو امام بنا دیا گیا. پھر آپ کو آسمان دنیا پہ نبیوں نے وصول کیا. پھر ایک جگہ آئی کہ جبرائیل امین بھی رک گئے سدرۃ المنتہا پہ. اللہ کا نبی اللہ کے حضور میں اکیلا، اللہ کے سامنے. اس سے پہلے نہ کسی کو یہ حیثیت ملی ہے، نہ اس کے بعد کسی کو مل سکتی ہے. اللہ کی زیارت، اللہ کا کلام، اللہ کی قرب، اللہ کی طرف سے رضا، اور نمازیں فرض کر دی گئی. اللہ، علماء نے لکھا ہے کہ معراج کا واقعہ جلدی آیا طائف کے بعد، اس لیے کہ طائف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں آئی، بہت دکھ ملا تھا. اللہ نے آپ کے دکھ کے عوض میں اتنی بڑی شہادت دے دی، اتنی بڑی کہ آپ نبیوں کے سردار بن گئے، امام بن گئے، اور اللہ نے وہ مقام دیا جو کبھی کسی کو نہیں مل سکتا. تو یہ دین کا کام لے کے چلنا، کوشش کرنا اپنے نفع کے لیے ہے، لیکن آنے والوں کے لیے جو آدمی رستے بناتا ہے تو اس پہ جو چلتے ہیں اس کا ثواب اسے ملتا ہے. ایک آدمی ہے وہ دیکھتا ہے کہ رستہ خراب ہے، وہ اس نے سفر کرنا ہے لیکن رستے سے چیزیں ہٹاتا جاتا ہے، بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی تو اس کا ثواب اسے ملے گا. دین کے کام کو لے کے چلنا بہت اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت، اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے. اللہ ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے اعمال کے ساتھ دین کی محنت کو اپنے ساتھ اپنے گھر سے شروع کر کے اپنے ماحول میں دین کو زندہ کرنے والے بن جائیں. اپنی اولاد کے لیے جائیداد تو سارے ہی بناتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں جاؤں تو میرے بچوں کے پاس اتنی دولت ہو، کوٹھی ہو، کار ہو، ساری چیزیں ہوں، سہولت ہو، ان کو غم نہ آئے. کتنے لوگ ہیں یہ جو چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرے بچوں کو عذاب قبر نہ ہو، میدان محشر میں میرے بچیوں کو ہتکڑیاں نہ لگے، انہیں میرے سامنے جہنم میں نہ ڈالا جائے. لیکن اس کی فکر ہی کوئی نہیں. دنیا کی فکر ہے جس کا اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے کون پالتا ہے؟ اللہ. بچہ پیدا ہوتا ہے سینے میں دودھ کون اتار دیتا ہے؟ اللہ. جس نے انسان کا مقدر بنایا، جس نے اسے عقل و شعور دیا ہے، وہ سارا کچھ دنیا کا اس نے اس کا مقدر بنایا ہے. ہمیں اس کی فکر رہتی ہے کیا بنے گا بچوں کا. ارے ہم بچوں کے مالک نہیں ہیں، اللہ مالک ہے، ہم مالی ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں کتنے ایسے لوگ دیکھے کہ ان کے اوپر ماں باپ نہیں اور دنیا کے بہترین انسان بن گئے. اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں پالنے والا، میں کرنے والا، عزت میرے پاس، مقدر میرے پاس. یہ اللہ کے نظام ہے، اللہ کے نظام ہے. تو میری گزارش ہے کہ کوئی بھی نیک کام کو جب لے کے چلے ہو تو راستے میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، لوگوں کی باتیں بھی سنیں گے، مخالفت بھی آئے گی، کانٹے بھی بچھیں گے، تانے بھی ملیں گے، تعلقات بھی خراب ہوں گے، لوگوں سے بد کلامی بھی ہوگی، مشکلات بھی آئیں گی. یہ تو میرے نبی کے ساتھ ہوا. ہم کون ہیں؟ صحابہ کے ساتھ ہوا، ہمارے اکابر کے ساتھ ہوا. پرانے زمانے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے واقعات میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ نبیوں کے ساتھ لگتے تھے تو ان کو زندہ کاٹ دیتے، اعضاء کاٹ دیتے، بازو کاٹ دی، ہاتھ کاٹ دی، گردن کاٹ دی، آنکھیں نکال دی، اور
کنگیاں رکھی تھی لوہے کی، وہ ایسے جسم پہ تیز دھاڑ ہوتے تھے، ایسے مارتے تھے، اور جب کھیتے تو ہڈیوں کے اوپر سے گوشت اتر جاتا تھا، جلتے ہوئے آگ میں ڈال دیتے، جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیتے، بھن جاتا تھا پورا۔ یہ دنیا کی زندگی وقت محدود تک ہے، مال ملے گا تو بھی چلے جانا ہے، نہ ملے گا تو بھی چلے جانا ہے، سو کے گزاریں گے تو بھی چلے جانا ہے، رو رو کے گزاریں گے تو بھی چلے جانا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم لے کے کیا جا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی سفر میں جاتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ کیش لے جاتا ہے، کچھ سامان لے جاتا ہے۔ ہم نے تو جس سفر میں جانا ہے اس میں تو واپسی کوئی نہیں، ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں۔ بچوں کا فکر ہے کہ ان کے لیے کچھ چھوڑ جائیں، اپنا کوئی فکر نہیں کہ اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا تو دنیا دار اور رشتہ دار پوچھتے ہیں بھئی کیا چھوڑ کے گیا ہے، کیا چھوڑ کے گیا ہے، ہائے ہائے، اور فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کے گیا ہے، ہم کیا لے کے جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بہت لمبا سفر ہے، قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا جہنم کے کڑوں میں سے ایک گڑھ۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں، اب تو رواج بھی بن گیا رات کو جاگنے کا، بس آپس میں گپے مارتے ہیں، کبھی کھاتے ہیں کبھی پیتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ ہوٹل کرنے چلے جاتے ہیں، کچھ بیٹھ کے گپے مارتے ہیں، کچھ موبائل سے لگے رہتے ہیں، جو صبح ہو جاتی ہے سو جاتے ہیں، بس زور کے بعد کوئی 3 بجے کوئی 4 بجے اٹھتے ہیں۔ اور کتنے وہ بھی لوگ ہیں جو رات کو اللہ کی عبادت میں سوتے ہیں اور صبح فجر کے بعد اللہ ان کے سارے کام سیدھے کر دیتا ہے اور وہ دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، اللہ اس کی نیند میں، کھانے میں، ہر چیز میں برکتیں دے دیتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کی دادی تھی غالباً، صبح زوال کے ٹائم میں نا، زوال آدھا ٹائم ہوتا ہے ظہر سے پہلے، اٹھ اٹھ کے ذرا سا آرام کیا ہوتا تھا تو وضو غسل کر کے تو ناشتہ کر لیتی تھی، اور پھر قرآن مجید، نمازیں، تسبیحات، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ساری رات، پھر فجر، پھر اشراق پڑھ کے مائی صاحبہ آرام فرمایا کرتی تھی، 20 سپارے پڑھتی تھی، اور اس کے علاوہ تسبیحات اور معمول تھا، اور ایک دن کا بھی کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ جب آدمی اللہ کے لیے اپنی زندگیاں لگاتا ہے تو اللہ اس کے سارے کام، دنیا کی نیند، کھانے پینے، مصروفیات، ساری چیزیں خود اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں پاگلوں کی طرح بس سارا سارا دن لگے رہتے ہیں اور سکون نہیں ہوتا، کتنے ایسے ہیں جو کچھ بھی تھوڑا سا معمولی سا ترتیب ہے لیکن اللہ اتنا سکون ہے کہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا، وہ دین کی برکت سے تھا، دین کی برکت سے ہے۔ تو بھئی یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے دین کی نسبت سے یہ صحابت عطا فرمائی ہے، اور اللہ ہمیں اسی نسبت سے زندگی، موت اور حشر فرما دے۔ جو لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل میدان محشر میں، قرآن تو کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن بھائی، بہن، بیوی، بچے، ماں باپ، اولاد، دوست سب چھوڑ جائیں گے، تو کون ہوگا پاس؟ تو جو کوئی دیکھنا چاہتا ہے نا کہ میں کہاں ہوں گا، کن کے ساتھ ہوں گا، تو آج جن کے ساتھ اس کی محبت ہے، آج جن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آج جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، میدان محشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ میں نے تو کتنے ایسے بدنصیب واقع دیکھے ہیں کہ تیز مہندی چل رہی ہے اور لڑکے کی ماں ناچ رہی ہے اور مر گئی، کتنی بدبختی ہے اس کی۔
کس حال میں مری ہے، کیا بنے گا اس کے ساتھ۔ جو ایسی جگہ ہوتی ہیں ان جگہوں پہ موت بڑی بد نصیبی والی موت ہوتی ہے، انہی کے ساتھ آدمی اٹھایا جائے۔ اور بعض دفعہ ایسا گندا لباس پہنا ہوتا ہے خصوصاً بچیوں نے کہ اس لباس سے اگر اسے موت آ گئی تو لباس جن کے لوگوں کے طرز کا پہنا تھا نا ان کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم کا حلیہ اپناؤ گے اس کے ساتھ شامل۔ آج کل تیل مہندی میں لڑکے بھی لڑکیوں والے پیلے کپڑے اور دوپٹہ پہنتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی بچہ فوت ہو تو یہ ہندوؤں کی رسم ہے، تو کل میدان محشر میں ہندوؤں کے ساتھ ہوگا۔ ماں باپ نمازی ہوتے ہیں، انہوں نے پرواہ نہیں کہ بچے بچیاں کر کیا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ان کی ہم دنیا تو بنا رہے ہیں، ان کی قبر برباد ہو رہی ہے، ان کی میدان محشر اجڑ رہا ہے، اللہ بھی ناراض ہے اور اللہ کا نبی بھی ناراض ہے۔ تو وہی بس گزارش ہے کہ اپنی ترتیب کو اللہ سے مانگنا ہے، صلاۃ حاجت پڑھ پڑھ کے۔ کسی کا بچہ بیمار ہو تو کتنے لوگوں سے کہتا ہے دعا کرے دعا کرے، خود دعائیں کرتے ہیں، صلاۃ حاجت پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ ارے یہ تو تھوڑی سی بیماری ہے، دنیا کی بیماری ہے، جس کو بری عادت لگ گئی شراب کی، زنا کی، برائی کی، سود کی، اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، بد نظری کی، بے تباہی کی۔ ارے اس سے بڑی تو بیماری ہی کوئی نہیں، نہ ماں کو فکر نہ باپ کو فکر، سارے اپنے کام میں مست ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ بچہ اس آگ میں جا رہا ہے جس قبر میں 99 سانپ ہوں گے۔ وہ جو آگ ایسی ہوگی کہ ایک دفعہ وجود پہ لگے گی اور ہڈیوں سے اندر گودے تک جلا دے گی۔ دین سراپا رحمت، دین سراپا محبت، دین سراپا سکون ہے، اور دین سے باہر سب بربادی اور تباہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو، خامیوں کو، کمزوریوں کو معاف فرمائے۔